السلام علیکم۔ سلطنت غلامہ کا 8واں سلطان اپنے دربار میں دربار لگائے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کی خدمت میں ایک غریب شخص حاضر ہوا اور اس نے سلطان سے یہ شکایت کی کہ سلطان کے بیٹے نے بغیر کسی وجہ کے اسے کوڑے مارے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں سے آگ نکلنی شروع ہو گئی۔ سلطان سیخ پا ہو گیا۔ سلطان نے فوراً اپنے بیٹے کو دربار میں طلب کیا اور اس سے باز پرس کی۔ وہ غریب آدمی واقعی بے قصور تھا۔ سلطان نے فوراً شاہی جلاد کو کوڑا لانے کا حکم دیا اور کوڑا اس غریب کے ہاتھ میں دے کر اسے حکم دیا کہ بھرے دربار میں جتنے کوڑے میرے بیٹے نے تمہیں مارے ہیں تم اتنے کوڑے اسے مارو۔ عدل و انصاف کا یہ پیکر سلطان غیاث الدین بلبن تھے۔ سلطان غیاث الدین 1201 میں پیدا ہوئے۔ آپ نسلاً ترک تھے۔ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے گاؤں پر منگولوں نے حملہ کیا تھا اور سلطان کو قیدی بنا کر غلاموں کے بازار میں فروخت کر دیا تھا۔ اس بازار سے سلطان کو ایک ولی کامل نے خریدا اور سلطان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ جب سلطان تعلیم و تربیت میں ماہر ہو گئے تو اس ولی کامل نے سلطان شمس الدین التمش کو یہ غلام بطور تحفہ پیش کیا۔ التمش کے دربار میں غیاث الدین ماشکی یعنی پانی بھرنے والے کا کام کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد غیاث الدین نے اپنی اہمیت سلطان شمس الدین التمش کی نظروں میں پیدا کی اور سلطان نے غیاث الدین کو اپنی فوج کا ایک حصے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ سلطان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے بھی غیاث الدین بلبن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں ایک صوبے کا گورنر مقرر کر دیا۔ 7ویں غلامہ سلطنت کے سلطان ناصر الدین محمود نے پہلے انہیں ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا، بعد ازاں انہیں فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ غیاث الدین بلبن بہت بہادر جرنیل تھے۔ آپ نے اپنی حکمت اور فہم و فراست سے منگولوں کے کئی حملے پسپا کیے اور منگولوں پر اپنی سلطنت کی داغ بٹھا دی تھی۔ 1266 میں ناصر الدین محمود کی زہر خوانی سے موت کے بعد غیاث الدین بلبن نے خود تخت سنبھالا اور شہنشاہ بن گئے۔ آپ بہت نیک، عادل اور رحم دل بادشاہ تھے۔ آپ جب انصاف کرنے پہ آتے تھے تو غریب، امیر، نیک بد کی کوئی تمیز نہیں کرتے تھے۔ ان کے دور میں یہ مشہور تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔ آپ نے اپنی فہم و فراست سے منگولوں کے کئی حملے پسپا کیے اور منگولوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا۔ سلطان نے جب تخت سنبھالا تو اس وقت ہلاکو خان کی حکومت تھی جو پوری دنیا پر اپنا ظلم اور قہر برسا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے بیٹے شہزادہ محمد کی قیادت میں اپنی فوج کو ہمیشہ ہندوستان کے بارڈر پر تعینات رکھا۔ جب بھی منگول ہندوستان کا رخ کرتے تھے تو سلطان کی فوج ان کو ناکوں چنے چبوا دیا کرتی تھی۔ منگولوں نے جب ملتان پر حملہ کیا تھا تو سلطان کے بیٹے شہزادہ محمد نے بڑی جانفشانی کے ساتھ منگولوں کا حملہ پسپا کیا اور اس حملے میں وہ خود شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد سلطان بیمار رہنے لگ گئے تھے اور 1287 میں سلطان تقریباً 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ آپ کے دور میں کئی بغاوتیں ہوئیں لیکن سلطان نے سختی سے ان بغاوتوں کو کچل دیا تھا۔ اگر غیاث الدین بلبن نہ ہوتے تو ہندوستان کا نقشہ شاید آج کچھ اور ہوتا اور منگول اس سے بھی روند کر آگے بڑھ چکے ہوتے۔ اللہ کی خاص رحمت